انا آتیناک الکوثر وقال ابن عباس شانئک عدوک. شانئک کا معنی کیا ہے؟ عدو، دشمن. اور شان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے. اس سے مراد عاص بن وائل، ابو جہل یا عتبہ ہے. لیکن عام معنی یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، چاہے وہ آپ کے دور میں تھے یا بعد میں آئے، وہ سب انجام کے اعتبار سے خائب و خاسر ہیں، نامراد ہیں. حدثنا آدم حدثنا شیبان حدثنا قتادہ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء، جب معراج پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف، قال تو آپ نے فرمایا اتیت علی نہر، میں ایک ایسی نہر کے پاس آیا، حافتاہ اس کے کنارے قباب اللؤلؤ مجوفا، کہ وہ قبے تھے خالدار موتی کے، چھوٹے چھوٹے جیسے گنبد سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. فقلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل؟ قال ھذا الکوثر، فرمایا یہ ہے نہر کوثر جو انا آتیناک الکوثر کے پس منظر میں ہے. حدثنا خالد بن یزید الکاہلی حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال، کہتے ہیں سألتها، میں نے ان سے پوچھا، ان قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، انا آتیناک الکوثر، کہ انا آتیناک الکوثر کا کیا معنی، الکوثر کیا ہے؟ قالت نہر، کہنے لگی یہ نہر ہے، اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، شاطئاہ علیہ در مجوف، شاطئاہ اس کے دونوں کنارے، علیہ ان پر، در موتی ہیں، مجوف خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے، آنیتہ اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد النجوم، ستاروں کی گنتی کے برابر. ستارے کتنے ہیں گن سکتے ہیں؟ انگنت. رواہ زکریا و ابو الاحوص و مطرف عن ابی اسحاق. تو انا آتیناک الکوثر کا معنی کیا ہے؟ بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال فی الکوثر هو الخیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی. قال ابو بشر قلت لسعید بن جبیر، ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگرد تھے، فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهْرٌ، کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے، فی الجنت جنت میں. فقال سعید، تو سعید کہتے ہیں النہر الذی فی الجنت، کہ وہ جنت والی جو نہر ہے، من الخیر اس خیر میں سے ہے، الذی آتاہ اللہ ایاہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. تو کوثر کا لفظ جو ہے یہ لغوی اعتبار سے کثرت سے ہے، اس سے مراد خیر کثیر ہے، جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں. اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے جنت میں نہر کوثر وہ اسی خیر کثیر کا حصہ ہے، یعنی خیر کثیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوض وغیرہ. اسی طرح حوض کوثر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا ہے. اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیئیں گے. اس حوض میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا، اس طرح تطبیق ہو جاتی. یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے، تو عمومی لغوی معنی کیا ہے؟ خیر کثیر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیر کثیر ہی عطا کی گئی. اور پھر خصوصی معنی کیا ہے؟ نہر کوثر اور حوض کوثر. حوض کوثر میدان حشر میں ہے، جس سے پانی آئے گا کہاں سے؟ نہر کوثر سے. اور نہر کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکر کثیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئی، یہ سب بھی خیر کثیر میں شامل ہے. دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیر کثیر میں شامل؟ فتوحات، بلند مقام اور ذکر کثیر. نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے. آپ پر نیند سی طاری ہوئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے؟ آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھی، اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک وہ ایک نہر ہے، مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، اس میں بہت سی خوبیاں ہیں، وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے۔ تو حوض کوثر کیا ہے، اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوثر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یا سنتا ہی رہتا ہے، لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم، تو ان کو ذرا دوہرا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان ہے، پھر اسی طرح یہ سطح زمین پر بہتی نہر ہے، اندر کھڈوں میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، وہ ایک نہر ہے جو گویا کہ سطح زمین کے اوپر بہتی۔ حوض کوثر کی مٹی جو ہے، آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی، خوشبودار، اس میں کنکریاں بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے، یعنی سطح پر ہوتی ہے نا کنکریاں پانی کی سطح پر، تو وہ موتی تھے۔ جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے 2 پرنالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں، اس سے یہ ترغیب و ترغیب سے، یعنی 2 پرنالے جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، وہ اس حوض میں گرتا ہے۔ حوض پر سونے اور چاندی کے برتن ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے، یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے، اور پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہوں، پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں، اس کا پانی ٹھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے، حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے۔ آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ تاثیر ہے اس کی۔ دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں، یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ لگا لو تاکہ رنگ صاف ہو جائے، اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا۔ اس نہر پر پرندے بھی ہیں، فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا، لیکن کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ کون ہیں؟ جو بدعت کرنے والے ہیں، جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا۔ آپ فرمائیں گے یہ دور ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ یہ ڈسکرپشن پڑھ کے پھر شوق بڑھ جاتا ہے نا، اور سنت پر عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ سنت کا پابند بنائے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں، آپ کا اتباع کریں۔ جی استاذہ، یہ جو بھی ڈسکرپشن ہم نے پڑھی حوض کوثر کی، اور اس ڈسکرپشن کو پڑھ کے ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ پانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو صحابہ کی زندگی کو جو ہم دیکھتے ہیں، اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کہیں وہ اپنا حق دیتے نظر آتے ہیں، کہیں اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں، کہیں دنیا ہے تو ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں۔ تو استاذہ جی، آرمی کا ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں بلائنڈ اوبیڈینس آف کمانڈ، اور اس میں یہ سکھایا جاتا ہے سولجرز کو کہ جتنا فیتھ اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی بلائنڈ اوبیڈینس زیادہ ہوگی، اور یہ فیتھ انسان کے اندر کی انسرٹینٹی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس پہاڑی کے پار دشمن ہے اور سولجرز کو پتا ہو کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے ان سے فائٹ کرنے کا، لیکن وہ ایک انسرٹینٹی ہے، لیکن چونکہ بلائنڈ اوبیڈینس ہے لہٰذا وہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے پاس سے ڈیسیژن نہیں لے سکتے، اپنے پاس سے ڈیسیژن خود سے پلاننگ چینج نہیں کر سکتے، وہ اسٹریٹجی بن گئی جی، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا۔ تو صحابہ کے اندر وہ ایک بلائنڈ اوبیڈینس اس لیے تھی کہ ان کا فیتھ بہت اسٹرانگ تھا۔ تو ہمارا ایم بھی یہی ہونا چاہیے کہ جتنا فیتھ اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اس چیز کو حاصل کرنے کی اور جستجو ہوگی۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے نا، ہمیں احد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں اس کا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے تو واقعی اس کو یہ محسوسات اس کے تیز ہو جاتے ہیں اور اس کا ایکشن زیادہ ہو جاتا ہے۔ میدان حشر میں صرف مومن اس پر جا سکیں گے، اور ان میں سے بھی جو لوگ بظاہر مومن ہیں لیکن بدعات میں پڑے ہوئے وہ پھر پیچھے کر دیے جائیں۔ کفار تو پہلے ہی جہنم میں گرائے جا چکے ہوں گے، یہ پل صراط سے پہلے ہوگی۔ سورۃ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون جو ہے تعدل ربع القرآن، چوتھائی قرآن کے برابر ہے، شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تحقیق یہ تو شرک سے بری ہو گیا۔ یقال لکم دینکم
تمہارے لیے تمہارا دین یعنی الکفر، تمہارا دین کیا ہے؟ کفر، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام۔ ولم یقل دینی، یہ نہیں کہا دینی، ولی دینی نہیں کہا، دینکم تو کہا، دینی نہیں کہا۔ لأن الآیات بالنون، کیونکہ اس سورت کے آخر میں نون والی آیات آ رہی ہیں۔ فحذفت الیاء، تو یا محذوف کر دی گئی، کما قال، جیسے کہ فرمایا، یہدینی ویشفینی، وقال غیرہ لا اعبد ما تعبدون الآن ولا اجیبکم فیما بقی من عمری۔ لا اعبد ما تعبدون کا یعنی میں اس وقت بھی جس کو تم پوچھتے ہو نہیں پوچھتا، اور نہ ساری زندگی اس کو پوچھوں گا، یہ مطلب ہے، یعنی الآن اب، ولا اجیبکم فیما بقی من عمری ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ وہم الذین، اور وہ لوگ ہیں، قالا کہا، ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، کہ ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہتوں کو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، سرکشی اور کفر میں۔ مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے نا، کن کافروں کو خطاب ہے؟ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے۔ کون سی بات؟ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، یعنی وہ کچھ سمجھیں گے نہیں بلکہ کفر اور سرکشی میں بڑھتے جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ نہیں ہو سکتے۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ کہ جو کفر پر ہوتے ہیں لیکن جب بات سمجھائی جائے تو سمجھ جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اور دوسرے وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسے کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر کافر کو نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، تو اس سے مراد وہ پکے کافر ہیں جو کسی صورت ماننے والے نہیں، بلکہ وہ تو کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کفر اختیار کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا وَيُدْهِنُونَ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا ہے، کیا کہ مشرکین جو ہیں ان کو ان کے معبود مبارک ہو، اور مسلمان کسی قیمت پر ان کے معبودوں کے آگے نہیں جھک سکتے، یعنی شرک کے معاملے میں کوئی رواداری نہیں ہے۔ یہاں بھی امام بخاری کوئی مرفوع حدیث نہیں لے کر آئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو اور قل هو اللہ کو سنتوں میں پڑھتے تھے۔ کون کون سی؟ فجر کی اور مغرب کی اور طواف کی۔ سورت اذا جاء نصر اللہ، سورة النصر۔ حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا ابو الاحوص عن الاعمش عن ابي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، نہیں پڑھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد ان نزلت علیہ، اس کے بعد کہ آپ پر یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، الا یقول فیہا، مگر آپ اس میں کہا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھتے تھے، پاک ہے تو اے ہمارے رب اور ساتھ تیری تعریف کے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کہاں کہاں پڑھتے تھے؟ رکوع اور سجود میں۔ شابش۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن ابی الضحى عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے کہتے تھے اپنے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن، یعنی گویا قرآن کے اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ یعنی یہ کیوں پڑھتے تھے اپنے رکوع اور سجود میں؟ اس صورت میں جو آیا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ تو اس صورت میں جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ کیا کہ نعمت ملنے پر کیا کام کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے۔ جب کوئی نعمت ملے تو اترانا نہیں چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ یعنی عام حالات میں بھی انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن نعمتوں کے ملنے پر اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم جو افضل کام ہیں ان کا اختتام استغفار پہ کرتے ہیں۔ نماز کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ کون سی دعا پہ؟ ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا بھی سکھائی گئی نا۔ اور اسی طرح السلام علیکم کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ حج میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ اسی طرح مجلس کے اختتام پر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
خاص طور پر اگر کوئی مشن مکمل ہو، جیسے آپ لوگوں کا کورس مکمل یا اور اسی طرح کا کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو زندگی میں، تو اس موقع پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، پاکی اللہ کی بیان کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت میں کوئی خلل آ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی طریقہ غلط ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی چیز اللہ کو ناپسند ہو، تو اس میں ہم اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کریں، اور جو ہم نے حاصل کیا، اچیو کیا، اس پر اللہ کی تعریف، خود کریڈٹ نہ لیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کریں. باب قولہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آخری وقت آ گیا، اس لیے آپ کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان عمر رضی اللہ عنہ سألهم عن قوله تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح قالوا فتح المدائن والقصور. فتح سے مراد شہروں اور محلات کی فتح. قال ما تقول یا ابن عباس، انہوں نے کہا کہ ابن عباس تم کیا کہتے؟ قال اجل، فرمایا موت، او مثل ضرب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نعیت لہ نفسہ، کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے یا ایک مثال ہے، گویا آپ کو موت کی خبر دی گئی. نعیت لہ نفسہ. باب قولہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے بخشش مانگیے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب علی العباد، بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. والتواب من الناس التائب من الذنب، اور لوگوں میں سے تواب کون ہے؟ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال کان عمر یدخلنی مع اشیاخ بدر. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے بدر کے بزرگوں کے ساتھ اپنی مجلس میں داخل کر لیتے تھے. فَكَأَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ، تو کسی نے اس کو محسوس کیا. فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ هَذَا مَعَنَا، اعتراض کیا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہیں. وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلُهُ، ہمارے بیٹے بھی اس کی عمر کے ہیں. فَقَالَ عمر، حضرت عمر نے کہا إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ، کہ بے شک وہ ان میں سے جن کو تم جانتے ہو. فَدَعَاهُ ذَاتَ يَوْمٍ، تو ایک دن حضرت عمر نے ان کو بلایا. فَأَدْخَلَهُ مَعَهُمْ، تو ابن عباس کو ان کے ساتھ داخل کر لیا. فَمَا رُؤِيتُ أَنَّهُ دَعَانِي يَوْمَئِذٍ إِلَّا لِيُرِيَهُمْ، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا گیا، یعنی مجھے بلایا گیا اس دن تاکہ انہیں دکھایا جائے. قال ما تقولون فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضرت عمر نے شیوخ سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی. فقال بعضهم امرنا ان نحمد اللہ ونستغفرہ، بعض نے کہا کہ ہمیں اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں. اذا نصرنا، جب ہماری مدد کی جائے، وفتح علینا، اور ہمیں فتح حاصل ہو. وسکت بعضهم، اور بات تو چپ ہی کر گئے. فلم یقل شیئا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. فقال علی اکذاک تقول یا ابن عباس، پھر میری طرف مخاطب ہو کے کہا کہ ابن عباس تم بھی ایسے ہی کہتے ہو. فقلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فما تقول، تو کہنے لگے کہ تم کیا کہتے ہو. قلت هو اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے. علمہ لہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا. قال اذا جاء نصر اللہ والفتح وذلك علامت اجلہ، فرمایا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح، یہ علامت ہے آپ کی موت کی. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو اس موقع پر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اس سے استغفار کیجیے، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. فقال عمر ما اعلم منها الا ما تقول، تو عمر کہنے لگے کہ میں بھی نہیں جانتا اس کا کوئی اور مطلب مگر وہی جو تم کہتے ہیں، یعنی حضرت ابن عباس کی انہوں نے تائید کی. تو اس سے یہ بڑی خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے اعتراض کا جواب بات نہیں ہوتی، عمل ہوتا ہے. کر کے دکھا دیں. کوئی آپ کو جھوٹا کہتا ہے تو سچا بن کے دکھا دیں. کوئی آپ کو خائن کہتا ہے تو امانت دار بن کے دکھا دیں. کوئی آپ کو گمراہ کہتا ہے تو آپ ہدایت یافتہ بن کے دکھا دیں. ٹھیک ہے، کر کے دکھا دیں. عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ آخری مکمل سورت کون سی نازل ہوئی تھی؟ میں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح. آپ نے فرمایا ہاں یہی سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد
آپ نے سمجھ لیا کہ بعثت کا مقصد پورا ہو چکا اور میں عنقریب دنیا سے جانے والا. چنانچہ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود نہ ہوگا. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم والے اسٹوڈنٹس، حکمت اور سمجھ رکھنے والے، چاہے عمر میں چھوٹے کیوں نہ ہوں، ان کو توجہ دی جانی چاہیے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.